فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ بولی کہ اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے گناہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہم نے سماعت کیا تھا۔ اب اس کے بعد جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جہاں نماز پڑھ رہی ہے، جہاں پر آپ کا مقام ہے اور جہاں پر آپ عبادت کرتی ہے، اس جگہ اچانک سے نئے پھل آ جاتے ہیں قدرتی طور پر، کوئی لانے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، اور ہر مرتبہ نیا اور تازہ پھل وہاں پر نظر آ رہا ہے، رزق نظر آ رہا ہے، تو حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ جو جگہ ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو پھل آ رہے ہیں یہ غیب سے آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دعا قبول ہونے والی جگہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی والی جگہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہنالک دعا زکریا ربا، وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ کس جگہ؟ جہاں حضرت مریم کو پھل اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تھا، اس جگہ دعا مانگی۔ اب آپ دیکھیے حضرت مریم کوئی نبی نہیں ہے، حضرت مریم ایک ولیہ ہے، اور ایک ولیہ جہاں پر عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بندگی کرے، وہ جگہ عبادت کے مقبول اور دعا کے مقبول ہونے کی جگہ بن جاتی ہے، اور اس چیز کا اندازہ حضرت زکریا جو کہ نبی ہے انہوں نے لگا لیا۔ تو ایک نبی نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جگہ دعا قبول ہونے والی جگہ ہے، اور پھر وہ نبی حضرت زکریا نے وہاں دعا بھی مانگی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے قرآن کی، کہ جہاں پر ولی عبادت کرتے ہیں، جہاں ولیوں نے اپنا وقت گزارا ہوتا ہے، وہ جگہ اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اور اس جگہ جا کر کوئی بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو جس طرح حضرت مریم کے عبادت کرنے کی جگہ کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی جگہ بنا لیا اور وہاں دعا کی، تو اسی سے پتہ چلا کہ کسی ولی کی مزار پر جا کر کے دعا کرنا بھی مقبولیت کا ایک علامت مانی جاتی ہے، مقبولیت کی علامت مانی جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ملک ہندوستان میں ایک ایسی جگہ کو پایا کہ وہاں جا کر بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول ہی کرتا ہے، یعنی کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے ہندوستان کے اندر ایسی جگہ کو پایا کہ جہاں اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جگہ ہے دربار غریب نواز۔ جو بندہ غریب نواز کے دربار پر جا کر کے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ جہاں جہاں ولی آرام کر رہے، یہاں تو عبادت کی جگہ کا ذکر ہے نا، جہاں حضرت زکریا عبادت کرتی تھی، حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو عبادت کی جگہ کا یہ حال ہے، تو سوچو جہاں خود اللہ کا ولی لیٹا ہو اس جگہ کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم جو سنی ہیں وہ مزاروں پر جاتے ہیں، دعا کرتے، مسجدوں میں بھی دعا کرتے ہیں، مزاروں پر، بلکہ مزاروں پر زیادہ دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ دعا وہاں زیادہ مانگی جانی چاہیے جہاں زیادہ قبول ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسے کوئی بندہ حج کے لیے گیا تو وہ کعبے کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، وہ مسجد حرام میں رو رو کر دعا کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی مسجد میں کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن کعبہ جا رہا ہے تو وہاں رو رو کر دعا کر رہا ہے۔ کیوں؟
پوچھیں گے کیوں؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ یہاں کعبے کے سامنے جلدی دعا قبول ہوتی۔ تو اسی طرح کوئی اور جگہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ولیوں کا دربار ایسا ہوتا ہے جہاں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اور کس طرف سے ہم مانگ رہے ہیں اور ہماری دعا کب قبول ہوں گی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو مقامات ہے دعا کے قبول ہونے کے مقامات، تو حضرت زکریا نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہی زکریا نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ کیا مانگا؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یعنی کہ اس جگہ حضرت زکریا نے دعا کی مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلا انسان کو صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پاکیزہ اور فرما بردار اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اولاد کی صرف اولاد کی دعا نہیں، ورنہ اولاد تو بہت دنیا کے اندر موجود ہے۔ وہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ کا کیا حشر کرتی ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو صرف اولاد کی دعا نہیں کرنا، فرما بردار، اطاعت گزار اور پاکیزہ اولاد کی دعا کرنا، یہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم کو یہاں سکھایا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے حضرت زکریا نے دعا کی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور پھر کیا کہا؟ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پاکیزہ اولاد عطا کر، اس لیے کہ تو ہی دعا سننے والا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو ہی ہمیں نعمتیں دینے والا ہے۔ تو اس طلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور جب اولاد کے لیے دعا کرے تو پاکیزہ اولاد، فرما بردار اولاد کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 39 میں ارشاد فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی حضرت زکریا نے دعا کی، وہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے پکار کر کہا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ یعنی کہ دعا ان کی کتنی جلدی قبول ہو گئی کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا، اور انہوں نے پکار کر کہا، کیا کہا پکار کر؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، انہوں نے پکار کر کہا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ یحییٰ یعنی کہ انہوں نے اولاد مانگی تھی، اللہ نے بتا دیا اولاد بھی دے رہا ہوں اور لڑکا دے رہا ہوں۔ اور لڑکے کی وجہ کیا تھی؟ خاص چونکہ یہ نبی حضرت زکریا، اور ان کے بعد وہ نبوت کا سلسلہ آگے جاری ہونا تھا، تو اللہ نے کہا تمہیں اولاد دوں گا اور لڑکا دوں گا، اور اللہ نے اپنی طرف سے نام بھی پیش کیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، وہ بھی پیش کر دیا۔ تو فرشتوں نے پکار کر اللہ کے حکم سے کہا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ کون ہوگا؟ بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، یہ ان کی خصوصیت۔ اب اللہ کا کلمہ کیا ہے جس کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں؟ تو دراصل حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے کلیمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یہ ان کا لقب ہے۔ تو حضرت یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے دین کی پیروی کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو مقصد بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ لڑکا پیدا ہوگا، اور پھر کیا کہا ان کی خصوصیات یہاں پر بیان کی۔ فرمایا وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، چار خصوصیتیں بیان کی۔ فرمایا وہ سردار ہوگا، مطلب زمانے میں اس کی عزت ہوگی، لوگ اس کا احترام کریں گے، اس کی بات پر عمل کیا جائے گا، لوگ اس کو اپنا پیشوا مانیں گے۔ کہ لڑکا بھی دے رہے تو ایسا لڑکا دے رہے جو زمانے میں سردار ہوگا، صرف اولاد نہیں دی جا رہی ہے، نبی بھی ہے سردار بھی ہے۔ کہ وَسَيِّدًا، وہ سردار ہوگا، پھر کہا وَحَسُورًا، اور وہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا، عورتوں سے بچنے والا۔
اب عورتوں سے بچنے والا کیوں کہا؟ ایک تو انسان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی رغبت جب کسی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، لیکن یہ حضرت یحییٰ کی خصوصیت ہے کہ وہ پہلے اللہ کے ذکر کو رکھتے تھے اور اس کے بعد میں ازدواجی زندگی کو رکھتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اتنی رغبت نہیں رکھتے تھے کہ کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ تو کہا وحسورا، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور کیا کہا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ دو خصوصیت، نبی بھی ہے اور صالح بھی ہے، اور یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت کہ وہ پہلے تو حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے جو کہ کلیمۃ اللہ ہے۔ اور یہاں ایک بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کلیمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ کلمہ کن سے ہوئی ہے۔ کن یعنی اللہ جب کسی چیز کو کہتا ہے کن ہو جا تو فیکون وہ ہو جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی اللہ کے کن سے ہوئی ہے، چونکہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے، اور بنا باپ کے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ نے کلمہ کہا کن، اور حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کلمہ، اللہ کا کلمہ، تو وہ کلیمۃ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 40 میں ارشاد فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اب یہاں پر حضرت زکریہ کہہ رہے، پہلے بشارت دے دی، حضرت زکریہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا۔ حضرت زکریہ کہہ رہے کہ مولا میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ حضرت زکریہ کو جب یہ بشارت دی گئی اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی، 120 کا مولا مجھے لڑکا کیسے ہوگا، میری تو عمر 120 سال پہنچ گئی ہے۔ اور سب یہی باقی نہیں تھا بلکہ وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی اسے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ بانجھ عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا مولا ایک تو میں بڑھاپے کو پہنچ گیا اور دوسرا میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کیا ہی خوبصورت اور پیارا جواب دیا، کہا قال، فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تمہارے گمان میں یہ ہو رہا ہے کہ میں 120 سال کو پہنچ گیا تو اب بچہ کیسے پیدا ہوگا، اب میرے اندر وہ طاقت نہیں، وہ جوانی نہیں۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری بیوی بانجھ ہو گئی، اب اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ آدم کو بنا ماں باپ کے بنا سکتا ہے، جب وہ عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو یحییٰ وہ تمہیں بھی، زکریہ وہ تمہیں بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ جہاں سارے راستے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ پھر وہاں کوئی اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ بالکل دنیا پلٹ جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرنا چاہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 41 میں فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بیان کر دے۔ لڑکے کی خوشخبری آ گئی کہ اب کوئی نشانی دے دے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اب یہ کوئی سوال والی باتیں نہیں ہیں کہ اتنے سوال کہ مجھے لڑکا نہیں ہوگا، میری عمر ہو گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے کوئی نشانی دے دے۔ تو کوئی یہ اعتراض کی بنا پر نہیں، بلکہ جب انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے
اور وہ اس کے وہم و گمان میں ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہیں مل سکتا، لیکن جب ملنے والی ہوتی ہے تو انسان کا تجسس اس میں بڑھ جاتا ہے، انسان کا انٹریسٹ اس میں بڑھ جاتا ہے، انسان کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے، تو وہ اپنی خوشی کے اندر یہ سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے بھی سوال کیا، قال رب اجعل لی آیہ، کہ مولا اگر مجھے اولاد ہونے والی ہے تو کوئی نشانی بتا دے، کوئی تو نشانی ہوگی جس سے مجھے پتا چل جائے کہ ہاں اب میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے نشانی بیان کر دی۔ کہا نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ اللہ نے نشانی بیان کی، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے میں، اور یہ نشانی ہوگی کیا؟ تیرے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ نشانی کیا بیان کی؟ کہ تو 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پائے گا، جب لڑکے کی ولادت ہوگی تو خاموش رہے گا، زبان بند ہوگی، تیری قدرت نہیں ہوگی زبان پر، خاموش رہے گا، لوگوں سے بات صرف اشارے سے کرے گا۔ یہ نشانی ہے لڑکے کے پیدا ہونے کی۔ تو کیا کہا اس کے آگے؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا نے نشانی مانگی تو اللہ نے نشانی دے دی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب حضرت یحییٰ کی ولادت ہونے والی تھی، یعنی کہ جب حمل میں آپ آئے، آپ کی والدہ کے حمل میں جب آئے، تو جب حمل ٹھہرا حضرت زکریا کی زبان بند ہو گئی، وہ کسی سے بات ہی نہیں کر پاتے تھے 3 دن۔ لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے ہونٹ، اپنی زبان لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہلا پاتے تھے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کی زبان چلنے لگتی تھی، جب اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کے ہونٹ بولنے لگتے تھے، لیکن عام طور پر گفتگو بند تھی۔ تو اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح بھی اور شام بھی کثرت سے یاد کرو۔ اور حضرت زکریا نے وہی کیا، 3 دن کسی سے بات نہیں کی، بلکہ صرف اللہ کا ذکر کیا 3 دن۔ اور یہ طریقہ ہم کو اس سے ملتا ہے کہ بندے کو جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی رحمت ملے، تو اسے بندے کو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان پر اس کا ذکر جاری کرنا چاہیے۔ بلکہ آج ہی میں نے ایک وہ چیز کو آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اونچی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہے اور وہ نیچے کسی کو آواز دینا چاہ رہا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، سننے والی نہیں۔ ایک شخص نیچے کھڑا ہے، ایک اوپر ہے بلڈنگ پر، اور وہ اوپر والا نیچے کو آواز دینا چاہتا ہے، لیکن آواز پہنچ نہیں پا رہی کیونکہ لمبائی زیادہ ہے، دوری زیادہ ہے۔ تو اب وہ نیچے والے کو اوپر دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی اوپر دیکھ، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، لیکن آواز نہیں جا رہی۔ تو اوپر والا شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے جیب سے 100 کا نوٹ نکالتا ہے اور نیچے پھینکتا ہے، تاکہ وہ نیچے والا اٹھائے گا تو دیکھیں گا نا اوپر کہاں سے گری ہے۔ تو اوپر سے نیچے نوٹ گری 100 کی، وہ بندے نے اٹھایا، جیب میں ڈال دیا اور اپنے کام میں لگ گیا، اوپر دیکھا نہیں۔ اوپر والے نے سوچا یار اس نے 100 کا نوٹ تھا تو اوپر نہیں دیکھا، اس نے 1000 کا 500 کا نوٹ نکالا اور پھر نیچے پھینکا کہ اب تو دیکھ لے گا اوپر کہاں سے گری ہے نوٹ۔ تو پھر وہ نوٹ نیچے جب آیا، اس نے نوٹ اٹھایا، جیب میں ڈال لیا، اوپر دیکھا ہی نہیں۔ اب اوپر والے کو آیا غصہ، جو بلڈنگ پر کھڑا تھا، کہ 100 کا نوٹ میں نے پھینکا، اس نے جیب میں ڈالا، اوپر دیکھا نہیں۔ 500 کا نوٹ نیچے پھینکا، وہ اس نے جیب میں ڈال دیا، اوپر دیکھا نہیں۔ اوپر والے کو غصہ آیا تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور سیدھے نیچے اس کے سر پر مارا۔ تو جب سر پر لگا چھوٹا سا پتھر، پھر اس نے اوپر دیکھا کہ کون ہے جو پتھر پھینک رہا ہے اوپر سے۔ تو آپ اس کے نیچے کیپشن میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ بھی جب آپ پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے، لیکن بندے کو نعمت ملتی ہے وہ عیاشی میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہے
بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے مصلی بچ جاتا ہے، رو رو کر مصلی بھیگ جاتا ہے، کہتے مولا میں پریشان ہو گیا مولا۔ تو مصیبت میں صرف اللہ کو یاد کرو گے، خوشی میں نہیں۔ موت کے وقت اللہ کو یاد کرو گے، شادی پر نہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، دن میں بھی یاد کرو، رات میں بھی یاد کرو۔ حضرت زکریا نے وہی کیا، 3 دن لگاتار اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اب حضرت زکریا کا ذکر تھا، اب یہاں حضرت مریم کا ذکر آ گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 42 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ حضرت مریم کی کچھ خاص فضیلتیں، نشانیاں اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ان کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا، سردار بنا لیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا، ستھرا کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی ان کو فضیلتیں عطا کی نا۔ ایک تو حضرت مریم مسجد اقصی میں رہی، خدمت کے لیے اللہ نے چنا، جو کہ ایک عورت کے لیے ممکن نہیں تھا، لڑکی کے لیے، وہاں تو صرف لڑکے خدمت کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ دوسرا فرشتوں نے ان سے کلام کیا، حضرت مریم کی جگہ بے موسم پھل لاتے تھے، یہ بھی اللہ نے ان کو خاصیت عطا کی۔ اور سب سے بڑی خاصیت کہ بغیر شوہر کے اللہ نے حضرت مریم کو ماں بنایا۔ تو اللہ نے تم کو چن لیا، یہ فرشتوں نے کہا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 43 میں ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ان نعمتوں کے دینے کے بعد اللہ نے کہا اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نعمتیں دینے کے بعد کہا اللہ کی فرما برداری، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے ہم کو جتنی نعمتیں دی ہے تو ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں رکوع کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اسی چیز کا حکم اللہ نے حضرت مریم کو دیا۔ تو حضرت مریم کو جب یہ حکم ملا نا تو روایت میں آتا ہے حضرت مریم نے اتنا لمبا رکوع کیا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پیروں میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ورم آ گیا تھا، ورم آ گیا تھا، اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا اور اتنا لمبا آپ نے قیام کیا۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 44 میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے نبی سے کلام ہے، ہمارے نبی کو کہا یہ غیب کی خبریں ہے۔ وہ مریم کے محراب میں پھل کا آنا غیب کی خبر ہے، حضرت زکریا نماز کی حالت میں تھے، فرشتوں نے خوشخبری دی، یہ غیب کی خبریں ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہے۔ تو اللہ نے تو خود قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو غیب کی خبریں دی ہے، غیب کا علم دیا۔ نادان انسان کہتا ہے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں غیب کی خبریں دی ہے۔ اور پھر آگے کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، تم موجود نہیں تھے، لیکن ہم تمہیں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پر توجہ طلب جو بات ہے وہ یہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے، قلموں سے قرعہ تو آپ سمجھ گئے نا،
کہ کچھ لوگوں کے نام لکھ کر ایک بال میں ڈال دیا جائے اور اس میں سے کوئی ایک چٹھی نکالی جائے وہ قرآن ہے، لیکن قلموں سے قرآن، یعنی قلم تو پین ہوتا ہے، اب اس سے قرآن دادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی لطیف بات میں آپ کو بتاتا ہوں. سب لوگوں نے، چونکہ سب عالم تھے وہاں مسجد اقصی میں حضرت زکریا کے زمانے میں، تو وہ سب چاہتے تھے کہ مریم کی کفالت ہم کو مل جائے، مریم کی پرورش ہم کرے. تو آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، قلم کے ذریعے قرآن ڈالتے ہیں. اب قلم کے ذریعے قرآن تو ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے، اپنے اپنے قلم ہم کو دریا میں ڈالنا ہے، دریا میں قلم ڈالنا ہے. تو جیتیں گا کون اور کیسے جیتیں گا؟ اس لیے کہ قلم کو اگر دریا پہ ڈالا جائے گا تو دریا کا پانی تو بہا کر لے جائے گا، تو جیتیں گا کون، ونر کون ہوگا؟ تو آپ دیکھیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اپنے اپنے قلم کو دریا کے پانی میں ڈالیں گے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ جائے گا وہ ہار جائے گا، اور جس کا قلم پانی کے الٹی سمت چلے گا وہ جیت جائے گا. کتنی مشکل بات ہے، یعنی کہ پانی کا بہاؤ جدھر ہوگا وہ بہا کر لے جائے گا پانی اس چیز کو. لیکن کیا کہا، جس کا قلم الٹی طرف جائے گا، مخالف سمت جائے گا، وہ جیت جائے گا. ظاہری طور پر تو یہ ممکن نہیں ہے نا، مطلب کہ آپ کوئی چیز ہوا سے نیچے کی طرف چھوڑیں گے تو گریوٹی کی وجہ سے وہ نیچے ہی آئے گی. اسی طرح پانی میں کوئی چیز ڈالیں گے تو بہاؤ کی طرف وہ جائے گا. لیکن کیا ہوا، جب سب عالموں نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے، سب کے قلم بہہ گئے، حضرت زکریا کا قلم پانی کی الٹی سمت چلنے لگا، مخالف سمت، اور فیصلہ ہو گیا کہ حضرت زکریا ہی حضرت مریم کی کفالت کریں گے. تو یہ غیب کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. اور پھر کیا فرمایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. جھگڑنے سے مراد آپس میں بحث کر رہے تھے کہ میں کفالت کروں گا، میں مریم کی پرورش کروں گا. تو اللہ نے فرمایا تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ان واقعات کو. پھر ایک اور آیت لے کر اپنی تفسیر کو ختم کرتے ہیں. اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 45 میں ارشاد فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اور یاد کرو جو فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی. کلمہ لفظ پھر یہاں پر آئے، اس لیے میں پہلے ہی تشریح کر دیا تھا تاکہ اب سمجھ میں آ جائے. تو کس چیز کی بشارت؟ اللہ کے کلمے کی بشارت حضرت مریم کو دی جا رہی ہے. اور اللہ کا کلمہ کون؟ حضرت عیسیٰ. تو کہا اللہ کے فرشتوں نے انہیں بشارت دی ایک کلمے کی. تو آگے فرمایا منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کا اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. اب یہاں پر مسیح جو ہے تو عیسائی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی آیا مسیح لفظ، سنا ہوگا نا آپ نے، مسیح عیسائی لوگ بھی استعمال کر. تو حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی چیز کو مس کرتے تھے، یعنی کہ انسان کے ہاتھ پر اگر کوئی بیماری ہے، حضرت عیسیٰ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مس کر دیتے تھے، پھیر دیتے تھے، تو ان کے ہاتھ کی برکت سے اللہ وہ بیماری کو دور کر دیتا تھا. اور مسیح کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے تھے، پرندے مٹی سے پرندے بناتے تھے، اور پرندے بنانے کے بعد کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو مٹی کے پرندے حضرت عیسیٰ بناتے تھے، اور یہ کہنے کے بعد وہ پرندے زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. اس لیے بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. اور کہا آپ کا نام عیسیٰ مریم کا بیٹا.
اب سارے لوگوں کو باپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہم کو، آپ کو، نبیوں کو، سب کو دیکھو باپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ اس کی وجہ تو صاف ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، بنا باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، تو ان کا نام بھی بتا دیا جن کی خوشخبری دی، اور آگے کا وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا، بڑی شان والا ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوگا۔ تو اتنی ساری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے بیان کی۔ تو آج کی ہماری تفسیر میں حضرت یحییٰ کا بھی ذکر آ گیا، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آ گیا، اور دونوں نبی ہیں، اور دونوں کی عمر میں صرف 6 مہینے کا فرق ہے، دونوں کی عمر میں صرف 6 مہینے کا۔ ایک اور لطیف بات آپ کو بتاتا ہوں، جب حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کی ماں آپس میں ملتے تھے، جب آپس میں ملاقات ہوتی تھی، تو حضرت یحییٰ کی امی جان کہا کرتی تھی، مریم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آتی ہوں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہارے پیٹ کو دیکھ کر کے سجدہ کر رہا ہو۔ یعنی ماں پیٹ میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو دونوں نبی ہے، دونوں کا زمانہ ایک جیسا ہے، اور عمر میں 6 مہینے کا فرق، حضرت یحییٰ 6 مہینے بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو آج کی تفسیر میں انشاءاللہ اتنی باتیں، آئندہ تفسیر میں اس سے آگے کی تفسیر بیان کی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔